ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے ابھی کہ بھائی پاکستان اور سعودی عربیہ کا اگریمنٹ ہو چکا ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے بیکاز دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں سعودی عربیہ اور انڈیا جو ہے کافی اچھے دوست بنے ہوئے ہیں ابھی تک ریسنٹلی, اینڈ کافی زیادہ ہمارے ریلیشنز اچھے رہتے ہیں. مودی جب بھی جاتے ہیں ان کو وہاں پہ جھپی لگا لیتے ہیں وہاں پہ سعودی پریزیڈنٹ. بٹ یہاں پہ اب یہی ہے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے اور کس طریقے سے یہ آگے بڑھ سکتا ہے, بیکاز جو بھی انڈیا کے فرینڈز ہیں نا وہ بھی کہیں نہ کہیں پاکستان ان کو چھیڑ رہا ہے اور ان کو اپنا فرینڈز بنا رہا ہے. سو یہ کیا ڈیل ہے دیکھتے ہیں. ہم ابھی بات کریں گے سینئر تجزیہ پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر صاحب سے. حامد میر صاحب, آپ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی تاریخ کو جانتے ہیں. غیر معمولی پیش رفت سامنے آ جا رہی ہے. سعودی عرب کی فضاؤں میں وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا گیا سعودی جنگی طیاروں کی طرف سے. پھر ڈیفینس اگریمنٹ ہوا ہے, ریاض پہنچنے پر شاندار استقبال ہوا, اور پھر اس معاہدے کا سامنے آنا جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی بھی ایک ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا. کیا یہ اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت ہے سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی تعلقات کے درمیان؟ غلط چیز ہو گئی بھائی, دونوں ساتھ آ گئے. یہ جو میوچل اسٹریٹجک ڈیفینس ایگریمنٹ ہے, اس ایگریمنٹ کے بارے میں جو پریس ریلیز گورنمنٹ آف پاکستان نے اور سعودی عربیہ کی گورنمنٹ نے جاری کی ہے, اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو یہ صاف یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ نوعیت کا ڈیفینس ایگریمنٹ ہے, کوئی عام ڈیفینس ایگریمنٹ نہیں ہے. اس کی ٹائمنگ جو ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو یہ صاف پتہ چلے گا کہ جو دوحہ میں 50 سے زیادہ اسلامی ممالک کا اجلاس ہوا جس میں محمد بن سلمان بھی تھے اور شہباز شریف صاحب بھی شریف تھے, اس کے فوراً بعد یہ پاکستان اور سعودی عرب نے ایک مشترکہ دفاعی تعاون کا ایک معاہدہ جو ہے اس پہ دستخط کیے ہیں. تو اس کو آپ مڈل ایسٹ کی جو سیکورٹی سچویشن ہے اسی کے تناظر میں دیکھیں, کیونکہ جو دوحہ میں جو میٹنگ تھی اس میں جو قطر کے امیر ہیں انہوں نے بہت واضح الفاظ میں جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کا ذکر کیا ہے. سو اگر مطلب سعودی پہ اٹیک کیا اسرائیل نے تو پاکستان اسرائیل پہ اٹیک کر سکتا ہے, اینڈ سملرلی پاکستان پہ کسی نے اٹیک کیا تو سعودی اس پہ اٹیک کر سکتا ہے. شام بھی ہے, اس میں اردن بھی ہے, اس میں لبنان کے بھی علاقے شامل ہیں, اس میں مصر کے علاقے بھی شامل ہیں, بلکہ ترکی اور سعودی عرب کے کچھ علاقے بھی اس میں شامل ہیں. تو اگر وہاں پر دوحہ سمٹ میں گریٹر اسرائیل کے بارے میں کھل کر بات ہوئی ہے, اور گریٹر اسرائیل جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے بہت سے جو امپورٹنٹ عرب کنٹریز ہیں ان کو اسرائیل کی جغرافیائی حدود میں شامل کیا جائے, اور اس کے بعد یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دراصل جو عرب کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ کے جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں جو کہ اسرائیل کے نشانے پر ہیں, تو ان کنٹریز نے ایک شروعات کی ہے. اور جو پہلے ساؤتھ ایشیا میں انڈیا نے ایک رول لیا ہوا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کو یہ تاثر دیتا تھا کہ جو چائنا ہے اس کے خلاف ہم جو ہے وہ آپ کو یہاں پر ایک مزاحمتی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے جو امریکہ ہے اس نے انڈیا کی خدمات حاصل کی ہوئی تھی. تو وہ تو انڈیا تو فیل ہو گیا ہے, لیکن اب پاکستان جو ہے وہ صرف ساؤتھ ایشیا میں نہیں بلکہ مڈل ایسٹ میں ایک ایسی نئی قوت کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے. سو پاکستان مڈل ایسٹ کے بھی چیزوں میں گھسے گا. مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں جو اسرائیل اور انڈیا کی جو ایک مشترکہ جارحانہ پالیسیاں ہیں اس کے خلاف نہ صرف مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بلکہ ساؤتھ ایشیا کے جو کچھ کنٹریز ہیں جس میں کہ بنگلہ دیش بھی شامل ہے, سری لنکا بھی شامل ہے, ان کو بھی پاکستان جو ہے وہ تحفظ فراہم کرنے والے ملک کے طور پر سامنے آیا ہے. تو یہ ایک شروعات ہے, اور میری یہ تو ایک طریقہ ہے پوری طریقے سے اسرائیل اور انڈیا کو کارنر کرنے کا. کم از کم 2 مزید جو ممالک ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ اسی نوعیت کا ڈیفینس ایگریمنٹ کرنے والے ہیں. حامد میر صاحب اور شہزاد اقبال صاحب سے بات ہماری جاری رہے گی. حامد میر صاحب, مشرق وسطیٰ کے جو اہم ترین ممالک ہیں ان کا برس سے جو دفاعی تعاون ہے اس کے لیے انحصار امریکہ پر رہا ہے. تو اب جو واقعہ پیش آیا دوحہ میں قطر کے خلاف جارحیت کی گئی, اس کے بعد سب کچھ زیادہ سیریس ہو گیا, اور پھر سعودی عرب اور پاکستان کا یہ معاہدہ ہونا, کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اہم ترین ممالک کا عدم اعتماد ہے امریکہ پر ان ملکوں کے دفاع کے لیے؟ دیکھیں اس میں 3 ملک جو ہیں
وہ بڑے اہم ہیں. ان 3 ملکوں نے، سعودی عرب نے، قطر نے اور UAE نے، ان 3 کنٹریز نے حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی. لیکن اس کے باوجود اسرائیل جو ہے اسرائیل نے قطر پہ حملہ کر دیا. وہ میرے کو لگتا ہے بہت بڑی غلطی کر دی. تینوں کنٹریز ہیں، انہوں نے باقی سب لوگ ساتھ آ رہے ہیں جو ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی زیادہ ان کی مخاصمانہ پالیسی نہیں تھی. ان کا پازیٹو کردار تھا، خاص طور پہ UAE کا تو بہت ہی پازیٹو کردار تھا. لیکن اب جو اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے وہ بہت ہی سگنیفیکینٹ ہے، کیونکہ قطر میں تو امریکہ کے اپنے فوجی اڈے ہیں. تو اگر ایک ملک میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں اور اس ملک سے جو ایران ہے اس پر میزائل فائر کیا گیا، یعنی کہ امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں قطر میں، وہاں سے ایران پر میزائل فائر کیا گیا، جس کا پھر ایران نے ایک جواب بھی دیا تھا، اور اس ملک پر اب اسرائیل نے بھی حملہ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قطر میں امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں وہ اس کے تحفظ کی ضمانت نہیں ہے، اور امریکہ جو ہے وہ نہ قطر کو، نہ سعودی عرب کو، نہ ہی کسی اور عرب کنٹری کو اسرائیل کے خلاف تحفظ فراہم کرنے کے قابل ہے. تو یہ ایک بہت بڑی شفٹ آئی ہے. وہ کہیں نہ کہیں امریکہ سے بھی دور بھاگیں گے. پالیٹکس میں بہت بڑی شفٹ آئی ہے کہ جو امریکہ اور چاہیں گے کہ ریجنلی اسٹرانگ ہو جائے، اور اس سب میں پاکستان بھی انوالو ہو رہا ہے. وہ اپنے اتحادی جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. لیکن اب تو ٹرمپ صاحب جب سے صدر بنے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے امریکہ کے جو اتحادی ہیں انہی پر حملے شروع کر دیے ہیں. صرف ایک ایران جو ہے وہ ایکسیپشن ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ براہ راست اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی امریکہ کے خلاف ہے. یہ میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے یہ دراصل اسرائیل کے خلاف ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے دشمن بھارت کا بھی اتحادی ہے. لیکن یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب ساتھ آ رہے ہیں. امریکہ کے خلاف ایک اتحاد ہے، لیکن یہ امریکہ پر عدم اعتماد ضرور ہے. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1990 میں جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تھا تو اس وقت سعودی عرب جو ہے اس نے اپنی جو جغرافیائی حدود ہیں ان کے تحفظ کے لیے، یعنی کہ عراق کے تحفظ کے لیے امریکہ کی فوج کو سعودی عرب میں بلا لیا تھا، اور امریکہ نے وہاں پر اپنے فوجی اڈے بنائے تھے. تو اب دیکھیں پلوں کے نیچے سے کتنا پانی گزر گیا ہے، دنیا کتنی بدل گئی ہے کہ وہ سعودی عرب جس نے کبھی اپنے تحفظ کے لیے اور سلامتی کے لیے امریکہ کو اپنے ملک میں اڈے بنانے کی اجازت دی تھی، آج وہ امریکہ کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. کیا بات ہے. پاکستان کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک کامیابی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے کہ اگر سعودی عرب جیسا ایک اہم عرب ملک پاکستان پر اتنا اعتماد کر رہا ہے تو پاکستان کو اس اعتماد پر پورا بھی اترنا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے انڈیا کے لیے، بیکاز کہیں نہ کہیں انڈیا جو ہے بہت زیادہ اچھا پارٹنر ہے سعودی عربیہ کا، اور ابھی ایکسپیکٹ انڈیا کو تو یہی ہوگا کہ یہ پورا پلان جو ہے اسرائیل کے خلاف ہی ہے، اس میں ہمارا کچھ بھی انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن جو مین اگریمنٹ یہی ہے نا کہ بھائی اگر پاکستان پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ سعودی پہ بھی حملہ ہوا، اور وہ سعودی پہ حملہ کرتا ہے تو وہ پاکستان پہ بھی حملہ ہوا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی انڈیا اور پاکستان کی بھی جھڑپ ہوتی ہے تو اس میں سعودی بھی آگے جا کے انوالو ہو سکتا ہے. اینڈ یہ کہیں نہ کہیں جو انڈیا چاہتا ہے نا کہ ہمیشہ 2 دیشوں کی بات 2 دیشوں میں رہے، وہ کہیں نہ کہیں خراب ہو سکتی ہے، اینڈ اس سے پھر اور باقی ساری کنٹریز بھی خلاف جا سکتی ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تو اسے لائک کرتے جائے، کمنٹ کرتے جائے، شیئر کرتے جائیے اور سبسکرائب کرتے جائیے. بائے.